باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد مومنین کرام، آج پھر آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے مقصد قیام کربلا بیان کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں، جس میں امام حسین علیہ السلام نے منا کے مقام پر کربلا کو برپا کرنے کا مقصد بیان کیا کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں اور میں اس حکومت کے خلاف قیام کیوں کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے 58 ہجری کو حج کے وقت اصحاب کے مجمع کو بلا کر جو خطبہ فرمایا، جس میں قریباً 700 کے قریب صحابی اور تابعی تھے، جن کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، پھر ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے مقصد قیام اپنا بیان فرمایا۔ اے وہ گروہ جو علم و فضل کے لیے مشہور ہے، جس کا ذکر نیکی اور بھلائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی وہ علماء اور وہ اصحاب جو اللہ کے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے طرف امام حسین علیہ السلام مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کا ذکر علم، خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور نصیحت کے سلسلے میں آپ کی شہرت ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہو کہ اچھے کام کرو، برے کاموں سے رک جاؤ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ والے ہو آپ۔ پہلے مولا حسین علیہ السلام ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کیا ہے آپ سمجھو، آپ اللہ والے لوگ ہو، لوگوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت اور جلال ہے، آپ کا رعب ہے لوگوں پر، یہاں تک کہ طاقتور بھی آپ کا عزت و احترام کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان اصحاب، ان دینداروں کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ خود کو دیندار کہتے ہو، آپ کی یہ فضیلت ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ شخص بھی آپ کو ترجیح دیتا ہے جس کے مقابلے میں آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی مالدار بادشاہ بھی آپ کا عزت و احترام کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ عزت و مقام بیان فرمایا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو یہ عزت و مقام کس لیے دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ پر توقع کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں میں احکام خداوندی کا اجرا کریں، اگرچہ کہ اس میں آپ نے بہت کوتاہیاں کی ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کرنا شروع کر دی کہ آپ نے جو آپ کا حق تھا آپ نے وہ ادا نہیں کیا، آپ نے امت کے حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے، آپ نے قوم اور امت کو کمزور کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس دین کو پہنچانے کے وارث تھے اور آپ خود کو دیندار کہنے والے تھے، آپ نے یہ کمزور کیا ہے دین، بے بس افراد کا حق ضائع کر دیا ہے آپ نے۔ آپ جو اپنا حق سمجھتے تھے وہ لے کے بیٹھ گئے ہو، اس کے لیے نہ کوئی قربانی دی ہے نہ کوئی اقدام کیا ہے، بلکہ آپ نے اپنا حق لیا اور چپ چاپ کر کے بیٹھ گئے ہو، نہ ہی خدا کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور نہ ہی خدا کے لیے کسی قوم کسی قبیلے کا مقابلہ کیا جو حق سے ہٹ گیا اور دین کے مخالف آ گیا۔ آپ نے بس اپنا حق سمجھا اور لے کے بیٹھ گئے۔ کیا یہ آپ کی ذمہ داری تھی؟ آج فاسق و فاجر حکمران آ کے دین کو ختم کرنے والے ہیں، اس دین کو کہ جو 1,24,000 انبیاء نے پہنچایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا، آج اس دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ چپ چاپ کر کے بیٹھے ہو اور خود کو دین کا وارث کہتے ہو۔ کیا یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ جلالی خطبہ دیا منا کے موقع پر، مولا فرما رہے ہیں آپ نے اتنی کوتاہیاں کی ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ان کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہو اس کے باوجود آپ جنت میں جانے کے متمنی ہو
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمنشینی رکھنے کے توقع رکھتے ہو آپ لوگ؟ نہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب نہ ڈالا جائے خدا کی طرف سے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد پیمان کو توڑا جا رہا ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے، اور آپ دیکھ رہے ہو رسول اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے آباء و اجداد کے عہد و پیمان کو توڑا جائے تو آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور رنج و الم بھی ہوتا ہے، آپ اس کا مقابلہ بھی کرتے ہو، لیکن آپ کے سامنے رسول اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا جا رہا ہے، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو رہا، آپ چپ کر کے، ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہوئے آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کی محنت کو ضائع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ محنت کو ضائع کر رہے ہیں رسول اللہ کی، اور آپ دیکھ رہے ہو دیندار بنے ہوئے، آپ نے لوگوں کو خوش آمد اور چپلوسی کے ذریعے خود کو ظالموں سے بچایا ہوا ہے، یعنی چپلوسیاں کر کر کے آپ ان ظالم حکمرانوں کی، آپ نے ان کو اپنے سر پہ بٹھا لیا ہے، چپ چاپ کر کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام اور دین کے دشمن حکومت لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ تم دین کے وارث اپنی جان بچا کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے وہ آئے حکومت بنا کے اسلام پر قابض ہو گئے۔ اگر آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ ہوتی، دین عزیز ہوتا، تو آج امام کے حکم کے مطابق وہ کبھی دین پر ایسا قبضہ نہ کرتے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شہر میں ان کا ایک ماہر خطیب بیٹھا ہوا ہے، اور تم غلاموں کی طرح ان کو روک ٹوک نہیں سکتے، بلکہ وہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر عمل کر رہے ہو، ان کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ عوام ان کی غلام بن گئی ہے اور اپنے دفاع سے عاجز ہے، وہ ان کا اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی ان کے سامنے۔ یہ لوگ نہ تو خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی روز جزا کو مانتے ہیں، بلکہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے اس طرح عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، اور عوام کو انہوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مظلوم لوگ تو کچلے جا رہے ہیں۔ تعجب ہے، اور کیوں تعجب نہ ہو، ملک ایک دھوکے باز ظالم کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام آج ایک ظالم اور دھوکے بازوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہاں خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان ظالموں کے خلاف قیام کرنے والا کوئی نہیں تھا، خود کو دیندار کہنے والے بہت تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا ہے، اس لیے آگے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بار الہ تو جانتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کسی حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی مال و دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں اور امت کی اصلاح ہو جائے، تیرے مظلوم بندوں کے دفاع ہو سکے، اور جو تو نے احکام بھیجے ہیں وہ نافذ ہو سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا ہے، نہ کہ کسی حکومت کے لیے قیام کیا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم اس وقت نور نبوت کو بجھانے کے لیے فعال ہو گئے ہیں، لوگ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ دین کو چراغ ہی بجھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے آخری جملے ہیں جو اس خطبے میں فرمائے، یہ وہ خطبہ ہے مومنین جو امام حسین علیہ السلام نے منا پر مقصد قیام کربلا یعنی مقدمہ کربلا کو بیان فرمایا۔ حج کے موقع پر پہلے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کی اور ساری فضیلتیں اہل بیت کی بیان کی، اس کے بعد ان ظالموں کو اشکار کیا اور ان مومنین کو جو دیندار تھے ان کو توجہ دلائی۔ اب اسی پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد قیام کربلا بیان کر کے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ظالم حکومت کے خلاف اپنا قیام کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔